اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ ابھی تک ہم نے جو لیا وہ ہم یہ لیے کہ سب سے پہلے ہم کو سامنے والے کو کنونس کرنا ہے کہ دیر از سم کریٹر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس کو ہم نے کافی ایگزامپلس کے ساتھ ڈیٹیل میں لیا۔ پھر سیکنڈلی ہم نے یہ دیکھا کہ کریٹر از ڈفرینٹ فرام کریشنز۔ پھر تھرڈ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری لائف کا کوئی پرپس ہے۔ پھر چوتھا ہم نے یہ دیکھا کہ کریٹر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنا پرپس آف لائف بتانے کے لیے کتابیں بھیجی ہے، اور وہ کتاب میں ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق میسج ہے، سچ میسج ہے، یہ جو ہے ہم کو پروف کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پریزرویشن، میمورائزیشن اور قرآن کا چیلنج یہ ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے وہ سچے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور ٹروتھفل کیسے تھے۔ اس کے لیے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے، فیم، ورلڈلی چیزیں یہ نہیں چاہیے تھی، کیونکہ قریش کا جو آفر تھا وہ انہوں نے ٹھکرا دیا، اور ان کے بیٹے ابراہیم کی موت کے واقعے کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے، ان کو جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا میسج دوسروں تک پہنچانا تھا۔ اب آگے ہم کو کیا کرنا ہے، ہم اب یہ ساری باتیں ہم جو ہے ان کے سامنے پریزنٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ڈسکس کیے ہم کریٹر ہے پریزنٹ کر دیے ہم کہ ہمارا کریٹر ڈفرینٹ ہے کریشن سے، یہ بھی ہم پریزنٹ کر دیے۔ پرپس آف لائف بھی جو ہے ہم پریزنٹ کر دیے، پھر کریٹر ہم کو میسج بھیجے یہ بھی ہم پریزنٹ کر دیے، اور قرآن جو ہے یہ سچی کتاب ہے یہ بھی ہم ان کے سامنے بات رکھ دیے۔ اب اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد جو ہے ہم کو ان کے سامنے یعنی جب ہم ان سے یہ باتیں کرتے ہیں، میں پچھلے سیشنز میں بھی آپ کو بتائی کہ ان کو بار بار پوچھنا ہے کہ ڈو یو اگری وتھ می، یعنی ڈز اٹ میک سینس، یا یہ آپ کے کامن سینس کے حساب سے آپ کو صحیح لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، یہ بار بار ان سے جو ہے پوچھتے جانا ہے۔ تو موسٹ آف دا ٹائم وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اگری کر رہے ہیں، یعنی یوزلی میں ان سے پوچھتی بھی ہوں کہ آپ بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے، آپ کو میری باتیں صحیح لگ رہی ہے، آپ کو اس میں کچھ سچائی نظر آ رہی ہے، ڈز اٹ میک سینس، میں جو کہہ رہی ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو یوزلی دے سے کہ یس یس آئی ایم فائنڈنگ اٹ ویری انٹرسٹنگ، مطلب وہاں سے جو ریسپانسز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں، یس یس آئی اگری وتھ یو، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ یہاں تک اگری کرتے ہیں، یعنی فائنل جو ہماری بات ہے کہ قرآن حق ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، تو جب یہ یہاں تک اگری کرتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو انوائٹ دیم ٹو اسلام۔ تو ان کو جو ہے یہ سب بات پر اگری کر رہے ہیں، دین یو ہیو ٹو سے کہ میں تم کو اسلام کی طرف انوائٹ کرتی ہوں، آئی ایم انوائٹنگ یو ٹوورڈز اسلام، کیونکہ یہ قرآن جو ہے سچی کتاب ہے، اور ہمارے کریٹر نے جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے ہمیں جو ہے ہمارے پرپس آف لائف بتا کر کیا ہے ہم کو یہ کتاب بھیجی ہے۔ اب اس کے بعد ان کو زیادہ فورس نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین۔ اب اگر وہ سب بات پر اگری کرتے ہیں
تو پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے. اور اسلام کو زیادہ کچھ نہیں, مطلب اسلام کے بارے میں ایک اتنا شوشا ہے میڈیا کے ذریعے بھی, اور ہمارے لوگوں کے بھی اتنی غلطیاں ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا پریزنٹ کیا ہے, ہم کو ان کو آرام سے سمجھانا ہے اسلام کیا ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو بریفلی سمجھانا ہے, بہت بریفلی, کہ لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. یعنی جس طرح ہم ڈسکس کیے ابھی تک کہ دیر کین بی اونلی ون کریٹر, تو ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ دیر از اونلی ون کریٹر. اور محمد رسول اللہ, ابھی تک ہم جو ڈسکس کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہے اور اللہ کا میسج ہمارے پاس لے کر آئے. دس از واٹ از لا الہ الا اللہ, بس اتنا ہی سمجھائیے, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ, جب کریٹر ہمارا ہے, ہم اس کو پہچان لیے, اس کے میسج کو بھی ہم پہچان لیے, تو ہم کو کیا کرنا ہے, دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. پھر پوچھتے جانا ہے ان سے کہ ہمارے کریٹر ہم کو بنائے, زندگی دیے, ہمارے رہنے کا پورا سامان ہم کو دیے, تو ڈز اٹ میک سینس کہ ہم دن میں 5 بار اس کریٹر کو تھینک یو کہے؟ تو دس نماز از جسٹ بینگ تھینکفل ٹو دا کریٹر فار گیونگ اس لائف. پھر اس کے بعد ان کو مطلب پیار سے سمجھانا ہے کہ روزے کے بارے میں, کہ روزہ جو ہے ہم کو کنٹرول سکھاتا ہے, سیلف ڈسپلن سکھاتا ہے, اپارٹ فرام جو ہے ہیلتھ کے بینیفٹس ہے. پھر زکوٰۃ کے بارے میں ان کو سمجھانا ہے کہ ہم کو جو بھی پیسہ ہے, جو بھی مال ہے, سب کچھ ہمارے کریٹر نے دیا ہے, تو اس میں سے ہم سوسائٹی میں کچھ ضرورت مند لوگوں کو دیتے ہیں. کیا اس میں کوئی غلط بات ہے؟ اچھی بات ہے نا یہ تو. اور اس کے بعد حج, زندگی میں صرف ایک بار, اونلی ونس مکہ وزٹ کرنا ہے, وہ بھی اگر سورسز ہے تو, ادروائز نہیں. اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, پیرنٹس کے ساتھ اچھا رہنا ہے, اچھے اچھے کاموں کے لیے بولنا ہے, اور برے برے کاموں سے روکنا ہے. اب اتنا ہی بریفلی سمجھا کر کہنا ہے کہ دس از واٹ از اسلام, مسلمان ہونا یہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ مان گئے تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت 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 بڑی کامیابی ہوگی. تو ان کو بریفلی اسلام کو سمجھانا ہے, اور اس کے بعد بولنا ہے یہ ہے مسلمان ہونا, اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے. اب اس میں جو ہے ایک چیز یاد رکھیے, کبھی بھی جلد بازی مت کریے کہ جلدی اسلام قبول کر لو, بیکاز لا اکراہ فی الدین, کیونکہ آپ جلد بازی میں یا زبردستی جبرن اسلام قبول کر لیں گے تو پھر پلٹنے اور پھرنے بھی ٹائم نہیں لگتا, تو فورس نہیں کرنا ہے ان کو. اب اس کے بعد اب کچھ لوگ ہیں مان سکتے ہیں, کچھ لوگ ہیں نہیں بھی مان سکتے ہیں. اب 3 طرح کے جو ہے سیناریو ہوں گے, یا 3 طرح کے جو ہے اس میں آپ کو ریسپانسز آئیں گے. ایک, اگر کوئی منع کیے, ٹھیک ہے, نہیں مانے کہ نہیں میں ابھی اسلام نہیں قبول کر سکتا, یا میں شہادہ نہیں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتی ہوں, تو مے بی جینینلی ان کو اور انفارمیشن چاہیے, کیونکہ آپ دین آپ چینج کر رہے ہیں, اپنی زندگی چینج کر رہے ہیں, تو اس کے لیے انسان جو ہے بغیر پرکھے جانے ایسے تو نہیں قبول کرے گا. تو مے بی جینینلی ان کو انفارمیشن چاہیے, تو ان کو قرآن دیجئے, ان کو سیرت النبی دیجئے, ان کو کچھ اور بکس دیجئے جو ہم ڈسکس کیے تھے. جیسے اگر آپ کو اب اٹ ڈپینڈس کہ سامنے والا کیسا ہے. اگر بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کو سائنٹیفک یا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو سائنس اینڈ اسلام کی بک ان کو دی جا سکتی ہے, یا پھر اگر وہ ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو قصص الانبیاء کی بک ان کو دی جا سکتی ہے. اگر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی سیرت تو دینا ہی دینا ہے, اور قرآن کی ٹرانسلیشن انگلش میں دینا ہے ان کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر دیجئے, اور کچھ لیکچرز دیجئے قرآن کو اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں, اور ان سے ریکویسٹ کریے کہ جو بھی اسلام کے بارے میں ان کو معلوم کرنا ہے, یا تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے یا گڈ پریکٹسنگ مسلم سے کانٹیکٹ کرے, اور انٹرنیٹ پہ سرچ نہیں کرے, کیونکہ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں جھوٹ موٹ جو ہے ڈال دیا ہے. بیکاز انٹرنیٹ فریلی اویلیبل ہے, تو آپ ان کو سمجھائیے کہ انٹرنیٹ پہ جو بات ہوگی وہ قرآن کی بات نہیں ہوگی. آپ پوری قرآن وہ دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں جو اللہ کا میسج ہے ایگزیکٹلی. اور اگر پوچھنا ہے ان کو تو آپ سے پوچھئے, یا پھر پریکٹسنگ مسلم سے پوچھئے, اس طرح جو ہے کسی سے پوچھئے. اب
سیکنڈلی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو فیملی سے ڈریں گے، اور خاص طور سے ہمارا انٹریکشن عورتوں سے ہوگا، لیڈیز سے ہوگا. تو لیڈیز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں، ان کے ہسبینڈ یا ان کے ماں باپ، وہ ان سے ڈرتے ہیں. تو ان کو پھر ہمیں سمجھانا ہے کہ آخرت اور جنت کی کیا ویلیو ہے دنیا کے سامنے. ان کو ایک ایگزامپل آپ دیجئے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ ان سے پوچھئے کہ ایک روم ہے، ایک روم میں جو ہے آپ کی کیا کیا پسندیدہ چیزیں ہیں، پوچھئے کہ وہ لوگ کہیں گے میرے یہ پسند کی چیز ہے، یہ پسند کی چیز ہے. پہلے لوگوں میں کہیں گے کہ بچے جو ہے سب سے عزیز ہے، پھر ماں باپ کہیں گے، بھائی بہن کہیں گے، جو بھی کہیں گے. پھر اس کے بعد کہیے اور کیا کیا پسند ہے، تو مال کہے یا جو بھی کہے وہ لوگ کہ ان کی کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پوچھئے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں یہ روم میں یہ ساری چیزیں میں رکھ دی، بچوں کو بھی رکھ دی، ماں باپ کو بھی رکھ دی، اور اگر جو امپورٹنٹ چیزیں مال، پیسہ، زیور یا جو اکیڈمک اس کے ڈگریز ہے، اچیومنٹس ہے، وہ ساری چیزیں یہ میں روم میں رکھ دی. موبائل ہے، تو ایوری تھنگ. اب یہ روم کی کیا ویلیو ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے یہ روم کی کیا ویلیو ہے؟ اب یہ روم کی کیا ویلیو ہوگی؟ مطلب وہ انسان کے سامنے یہ کمرہ کیسا ہوگا؟ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پریشیس. تو ایگزیکٹلی اب جو ہے ایسا ہی ہے، دنیا ایسی ہی ہے ہمارے لیے، ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پریشیس ہے، مور ویلیوبل. یہ بہت ویلیوبل ہے کیونکہ ہمارے کام کی اور پسند کے اور ہمارے لیے ویلیو والی ساری چیزیں اس کمرے میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ویلیوبل اینڈ بہت امپورٹنٹ اور بہت پریشیس ہوگی. اب آپ کو پتا چلا کہ یہ کمرے میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ 5 یا 10 منٹس میں ایک بگ بلاسٹ ہونے والا ہے اور جو ہے سب جو ہے مرنے والے ہیں. تو اب اس روم کی کیا ویلیو ہے؟ اب اس روم کی کیا ویلیو ہے؟ اب اگر آپ کو پتا چلا کہ ایک بلاسٹ ہونے والا ہے اور سب ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. اگر بلاسٹ نہیں بھی ہونے والا ہے لیکن آپ کو ہارٹ اٹیک آنے والا ہے یا ہارٹ فیلئر ہونے والا ہے اور آپ مرنے والے، تو تب یہ روم کی کیا ویلیو ہے؟ لائف لیس، نو ویلیو. ایگزیکٹلی. اب تھوڑی دیر پہلے یعنی ہماری کنورزیشن کے 2 منٹس بیک دس روم واز ایوری تھنگ فار اس. کنورزیشن کے 2 منٹس پہلے دس روم واز ایوری تھنگ فار اس. دس روم واز ویری ویلیوبل فار اس. دس روم واز ویری پریشیس ٹو اس. دس روم واز ایوری تھنگ فار اس. اور جب ہم کو پتا چلا کہ ہم مرنے والے ہیں اینڈ یا پھر بلاسٹ ہونے والا ہے، اب یہ روم کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. تو اب ہم کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ بلاسٹ از لائک آر ڈیتھ. ہم کو مرنا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے. یہ روم دنیا کی طرح ہے اینڈ بلاسٹ جو ہے یا پھر ہماری موت جو ہے ہمارے کریٹر کے پاس ہم کو جانا ہے. تو یہ ہم کو ان کو سمجھانا ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، جو یہ رکاوٹیں ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں آخرت کے سامنے یا ریسریکشن کے سامنے، اپنے کریٹر یعنی اللہ کے سامنے جواب دینے کے سامنے، ان سب چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ان کو یہ دنیا کی کیا ویلیو ہے، یہ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہم کو اپنے مرنے کے بعد کی فکر کرنا چاہیے، اس طرح ان کو سمجھانا چاہیے. بٹ اگین آئی ول ٹیل یو، لا اکراہ فی الدین. ان کو فورس مت کریے، ان کو ڈیفیکلٹ سچویشن میں مت ڈالیے، لیکن خود سے کنونس ہونے دیجیے. اور جہاں جہاں جو ایریے میں وہ کنونس نہیں ہو رہے ہیں، اس ایریے میں ان کے سامنے پروفس لا کے، دلائل لا کے دکھائیے. کہیے کہ وہ سوچے اور وہ غور و فکر کرے. ٹھیک ہے. اب ایک ہو گیا جینوئنلی ان کو انفارمیشن چاہیے تو انفارمیشن پرووائڈ کریے. سیکنڈ، اب جو فیملی سے ڈرتے ہیں یا لوگوں سے ڈرتے ہیں یا سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، ان کو اس طرح جو ہے کنونس کرنا ہے اور ان کو اس طرح جو ہے ایکچولی ٹروتھ بتانا ہے کہ یہ فیملی، یہ دنیا، یہ ساری چیزوں کی ویلیو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور قیامت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اب تھرڈ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جان کر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اب جان کر بھی وہ ایمان نہیں لے کر، ایسے بہت سارے لوگ تھے. کفار مکہ تھے، ابو طالب خود تھے، ابو لہب جو ہے تھے، اہل کتاب تھے، یہود میں سے تھے. ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت دے.
ٹھیک ہے. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. تینوں سے کس طرح ہم کو مطلب پھر کنورزیشن آگے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتائی. ٹھیک ہے. ناؤ آفٹر دس سیشن اینڈ آفٹر یہاں تک کا جو لیکچر ہوا ہے اور یہاں تک کے جتنے سیشنز ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ناؤ یو آر ریڈی ٹو گیو دعویٰ. ہاں, کورس یہاں اینڈ نہیں ہوا, ابھی بہت لمبا کورس ہے, اس میں بہت سارے چیزیں میں بتاؤں گی. وی ہیو لاٹس اینڈ لاٹس ٹو لرن کہ فیلڈ میں اترنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. بٹ فیلڈ میں اترنے کے لیے یو آر ریڈی ناؤ. یو کین اسٹارٹ یور ورک. آپ بات کریے, ان نون لوگوں سے بات کریے. آپ ضروری نہیں ہے کہ فیس ٹو فیس ملے. آپ اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے تو وہاں پر کوشش کریے کہ چیٹ کرے کسی سے, یا آپ کبھی گروپس میں کنورزیشن دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی نان مسلم اسلام کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی کویسچن کرتا ہے تو اس کو فوری جو ہے کنورزیشن میں کھینچیے. اب میں کیسا کھینچنا ہوں وہ آگے آپ کو بتاؤں گی, آج کے سیشن میں ہی بتاؤں گی. تو ابھی تو خیر بہت کچھ سیکھنا ہے ہمیں, لیکن یو آر ریڈی ٹو اسٹارٹ دا کنورزیشن انشاءاللہ تعالی اتنے سیشنز کے بعد. اچھا, اب جو ہے اب یہ کنورزیشن کیسے سٹارٹ کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جیسے اب آپ لوگ کو یہ جو ہے ڈاؤٹ ہے, جیسے ابھی بتائے کوئی کہ مجھے تھوڑا سا جھجک ہوتی ہے, آئی ایم پریپیئرنگ مائی سیلف ٹو اسپیک ٹو دیم. اب یوزلی کیا ہوتا ہے اسلام کے بارے میں جب کوئی سوال کرتا ہے, ہمارے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ ایسے ہو گیا کہ ہم ڈیفینس میں کیا کہیں یا ڈیفینڈ کیسا کریں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یو ہیو ٹو بی, آگے آگے ہم لیں گے آہستہ آہستہ, یو ہیو ٹو بی ویری ہمبل, یو ہیو ٹو بی ویری پولائٹ. اور جب ہم آرگیومنٹ شروع کرتے ہیں, اور خاص طور سے جو وہاں سے ایک کویسچنز آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے حجاب کیوں ہے, اچھا ٹھیک ہے داڑھی کیوں رکھنا ہے, اچھا ٹھیک ہے شراب کیوں حرام ہے, اچھا ٹھیک ہے پوک کیوں نہیں کھانا ہے. اچھا, تو اب جب ایسے سوال آتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا مجھے تو ان سارے سوالوں کا جواب دینا آتا ہی نہیں, تو میں جو ہے ان کا سوال کیسے دوں گی. تو بہت سمپل ہے, ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حجاب کیوں ہے, داڑھی کیوں ہے, سود کیوں کھانا منع ہے, شراب کیوں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین آل دس, نور یو ہیو ٹو کنونس. کیونکہ آئی ہوپ میں شاید پہلے سیشن میں آپ لوگوں سے پوچھی تھی کہ آپ حجاب کیوں کرتے ہیں. آپ حجاب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ لالی پاپ والا ایگزامپل یوزلی دیتے ہیں. دیکھیے کہ کورڈ ہے تو مکھی نہیں بیٹھتی, کورڈ نہیں ہے تو مکھی بیٹھتی. آپ اس لیے حجاب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے حجاب کرتے ہیں؟ تو ہم کس لیے حجاب کرتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی کے لیے حجاب کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے لیے حجاب کرتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح داڑھی بھی ہے. اب وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم جو ہے اس سے چہرہ خوبصورت لگے, یا اس لیے نہیں رکھتے کہ اس میں کوئی اور فائدے, اللہ کا حکم ہے اس لیے رکھتے ہیں. تو اب یہ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے فائدے بتانا مطلب بیکار ہے, کیونکہ اب ہم داڑھی کے فائدے بتائیں گے, رائٹ ہینڈ سے پانی پینے کے فائدے بتائیں گے, تو وہ لوگ بھی فائدے بتائیں گے. جیسے بندی لگانے کا کچھ فائدہ بتائیں گے کہ کانسنٹریشن ایک جگہ ہوتا ہے, پھر سندور لگانے کا کوئی فائدہ بتائیں گے. تو اگر کیا ہم کو ان چیزوں کے فائدے بتا دیے تو ہم اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے؟ وی ول ناٹ. اگر نان مسلمز ان کے پریکٹسز کے کوئی فائدے بتائے تو ہم اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے؟ نہیں کریں گے. سملرلی اگر ہم بھی ہمارے کوئی احکامات ہیں اس کے فائدے بتائے ان کو, تو وہ نہیں جو ہے اس کے اوپر یعنی پریکٹس نہیں کریں گے. اور یہ پریکٹس کر بھی لیا کوئی تو ہم, جیسے کہ آپ لوگ فقہ کے لیسنز میں پڑھے ہوں گے کہ جب تک کوئی ایمان نہیں لے کر آتا, ایمان کے بغیر اور اسلام کے بغیر چاہے نماز پڑھو, چاہے روزہ رکھو, چاہے وضو کرو, یہ جو ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو جب وہ سوال کرے تو آپ جو ہے نا ان سے کیا کہیے, اچھا ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے نا, یعنی دین اسٹارٹ دا کنورزیشن ود می. اب ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے ایک تھوڑی دیر آپ کو بات کرنا ہے. تو جب بھی وہ سوال کرے ان سے کہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے تو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہم کیوں حجاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اسٹارٹ یور کنورزیشن فرام فرسٹ یا سیکنڈ لیسن. فرسٹ سیشن میں تو ہم لوگ ورچیوز لیے تھے صرف, تو سیکنڈ لیسن کا جہاں سے ہمارا کنورزیشن تھا دیر از اے کریٹر, وہاں سے کنورزیشن شروع کریے. گاٹ مائی پوائنٹ؟
کہ جب وہ آپ سے کوئی بھی, اب آپ انٹرنیٹ پہ چیک کرتے رہیے, اگر اف یو آر ایکٹیو آن سوشل میڈیا, اف یو آر ایکٹیو آن فیس بک, اف یو آر ایکٹیو آن انسٹاگرام, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اوپر باتیں کرتے, تو آپ وہاں جائیے اور کہیے اچھا ٹھیک ہے, آئی ول ایکسپلین یو کیوں ہم یہ کرتے ہیں, جسٹ گیو می 10 minutes کر کے ان سے کنورزیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کنورزیشن پورا جو کرنا ہے ہم کو, جو ہم لیے کہ دیر از کریٹر اینڈ کریٹر از ڈفرنٹ فرام کریشنز اینڈ دیر از پرپز آف لائف اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ٹولڈ اس دا پرپز آف آر لائف تھرو بکس, اور یہ بک قرآن جو ہے حق ہے اور سچی ہے, یہ ہم کو پروف کرنا ہے. تو وہاں تک آنے کے بعد, تو بیکاز یہ میسج ہے ہمارے کریٹر کا, ہم حجاب اس لیے کرتے ہیں بیکاز اٹ از سبمیشن ٹو گاڈ. ٹھیک ہے, وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اور ان فیکٹ جب وہ کوئی سوال کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے اپارچونٹی ہے, یہ ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ہم کو موقع مل گیا ان کو پکڑنے کا اور ان کو ایکسپلین کرنے کا کہ اسلام کتنا پیارا ریلیجن ہے اور کتنا بیوٹیفل ریلیجن ہے. گاٹ اٹ. تو یہ ساری ایکسپلینیشنز نہیں آتی, یہ کویسچنز کے آنسرز نہیں آتے, تو ڈریے مت, کوئی آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ میں کیسے ایکسپلین کروں گی. ایکچولی وہ ڈسکشن میں آپ جائیے ہی مت, اور ان کو یہ سمجھائیے کہ یہ مجھے ایک 5-10 minutes دیجیے, میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. دین اسٹارٹ فرام دیر از کریٹر, اور پھر اس کے بعد اینڈ وتھ قرآن از ٹرو میسج فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اب اگر یہ شہادہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے شہادہ کے لیے لوگوں کو تیار کرے. اب جب شہادہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے لیے یہ بہت 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 بڑی رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر, کیونکہ یہ اچھا اب پہلے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ان سے بہت پیار سے محبت, لا الہ الا اللہ کہلوا کر چھوڑنا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کہلوا کر چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر ایک ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو پالی اور اس کے بعد پیدا ہوتے ہی چھوڑ دی, تو بچے کا کیا حال ہوگا؟ وہ بچے کی پرورش کون کرے گا؟ وہ بچے کو دیکھے گا کون؟ وہ بچے کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ایسا ہی ہے, یہ جو ہمارا کنورزیشن ہے رائٹ فرام دیر از اے کریٹر ٹو قرآن از جو ہے حق میسج ہے, یہ 9 months کا سفر ہے. یعنی آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل. اور اس کے بعد جب کوئی شہادہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا ایک نیو بورن بیبی, تو اس کا اتنا ہی خیال کرنا پڑتا ہے جتنا ایک نیو بورن بچے کا خیال کرنا پڑتا ہے. اور یہ بہت 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 بڑا چیلنج ہے. مسلم کنٹری میں یہ بہت ایزی ہے, لیکن نان مسلم کنٹری میں یہ بہت مشکل ہے. تو کیونکہ یہ بہت مشکل ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ایک ٹیم بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اکیلے اکیلے کریں گے تو بہت مشکل ہوگا. تو جب آپ سوچ لیے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور الحمدللہ یہاں پر سکلز بھی سیکھ رہے ہیں, تو ایک ٹیم بنانا ہے جو دعویٰ کرے, جو لوگوں کو سپورٹ کرے, جو دعویٰ کے ٹیکنیکس سیکھے اور سکھائے. آپ جہاں کہیں بھی ہو, آئی ریکویسٹ یو آل, اور میں خود بھی جو ہے ایکچولی آئی کوڈنٹ ڈو مچ ان دس فیلڈ, تو میں خود بھی اب بہت ہی سیریسلی اس پر کام کرنا چاہتی ہوں بیکاز آئی ہیو بین ویری بزی ود اکیڈمی کے ورک میں اور سب کچھ میں. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ٹیم بنائیں, اور اگر آن لائن اس کے لیے ہم ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ای میل آئی ڈی پر یا یہ واٹس ایپ پر میسج کریں. انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو فارم اے ٹیم آن لائن سپورٹ کے لیے. لیکن گراؤنڈ میں جہاں پر آپ ہیں وہاں پر اپنے دوستوں کو لیجئے, اپنے مسلم کمیونٹی میں جہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کو لیجئے اور لے کر جو ہے ایک ٹیم بنائیے. ٹھیک ہے, اور ٹیم میں ایک لیڈر بنائیے. اور لیڈر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر جو ہو اس کو لیڈرشپ کوالٹیز ہو. ضروری نہیں ہے کہ دعویٰ میں جو ایکسپرٹ ہے, جیسے آپ یہاں پر دعویٰ کے کچھ ٹپس سیکھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ جو ٹیم بنائیں اس میں کوئی ایک انسان ہے جس کے پاس دعویٰ کے اتنے سکلز نہیں ہے لیکن لیڈرشپ سکلز ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے کہ لیڈر ایسا چننا چاہیے جو آپ کو انکریج کرے, جو پورے ٹیم کو مینیج کرے, جو ہے ڈسٹریبیوشن وغیرہ میں ہیلپ
کرے, اکاؤنٹنگ وغیرہ کا حساب صحیح طریقے سے رکھے, اور ہر ممبر کو ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھے, اور پھر اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے ذمہ داری لے. ویسے انسان کو جو ہے ایک لیڈر بنانا چاہیے. تو چوز اے لیڈر ویری وائزلی, اور جتنا امپورٹنٹ ایک لیڈر کا ریسپانسبل ہونا ہے اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم صحیح لیڈر کو چوز کریں, اور ٹیم ورک سے رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اور یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہم آگے دھیرے دھیرے لیں گے. اب یہاں پر تو میں 1-to-1 کنورزیشن کیسا شروع کرنا ہے یہ لی تھی, پھر پیمفلیٹس بنانا ہے, آگے پہنچانا ہے, پھر بات کیسے کرنا ہے, ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, ہماری سوچ کیسی ہونا چاہیے, ہم کتنے لیول تک ہمبل ہونا چاہیے, وہ سب دھیرے دھیرے ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنا ہے ابھی. تو بس یہاں پر اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد کرے اور ہم دین حق کو اور اچھی طریقے سے قائم کر سکے. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے اور ہم جو ہے یہ بات کو لوگوں تک پہنچائے, اور ہمیشہ دعائیں پڑھے, اسپیشلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ بار بار پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ذریعے یہ حق کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے حق دین پر آئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی فکر ہوتی تھی لوگوں کے لیے, ہماری بھی ویسی ہی فکر ہونا چاہیے کہ جس کے پاس حق پہنچا ہی نہیں. آپ دیکھیے ہم غیر مسلمان کافر اتنا آرام سے بول دیتے ہیں, لیکن وہ بیچارے کے پاس تو حق پہنچا ہی نہیں, پہنچا اس کے پاس حق, پھر وہ کافر کیسا ہو گیا؟ کافر وہ ہوتا ہے جس کے پاس حق پہنچا اور اس نے پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا, وہ کافر ہوتا ہے. لیکن وہ بیچارے کو حق پتہ ہی نہیں چلا, اور اگر شاید اس کو حق پتہ ہوتا تو ہم سے زیادہ اچھا پریکٹسنگ مسلم وہ ہوتا. ہم اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہے, ہم رائٹ ہے, ہم سچے اس پہ ہے, لیکن ہم کو تو یہ وراثت میں مل گئی, وی ور بورن لائک دس. اور وہ بیچارے کو اگر پتا ہوتا, اس لیے آپ دیکھیے جو ریورٹس ہوتے ہیں ان کا ایمان ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ شعوری ہوتا ہے, وہ اپنے دل سے ایکسپٹ کر کے ایمان لاتے ہیں. تو کیا پتا وہ ہم سے اچھے ہیں. تو بہت ہی ہمبل رہنا چاہیے, بہت ہی پولائٹ رہنا چاہیے. اینڈ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتائی, اٹس ناٹ اباؤٹ وننگ آرگیومنٹ, اٹس اباؤٹ وننگ ہارٹس. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسان کرے. یہاں پر آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. I'll end the session here. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.